آپ کے میں تھوڑا سا پاسٹ کی طرف جاتی ہوں. ایز یو مینشنڈ دیٹ یو ور اے ہاؤس وائف, لیکن اکیڈمکلی آپ کی ایجوکیشن کے بارے میں ہم تھوڑا سا جاننا چاہتے ہیں. میں نے بیچلرس کی ہے کمپیوٹر سائنسز میں فاسٹ یونیورسٹی اسلام آباد سے. آئی تھنک آئی ٹی تو ویسے ہی ہر جگہ پہ بہت ایڈوانس کر رہی ہے, ضرورت بھی ہے, اٹس اے گڈ فیلڈ. تو اسی سوچ کے ساتھ میں نے بھی آپٹ کیا تھا کہ میں کمپیوٹر سائنسز کروں گی, اور اپرچونیٹیز بہت ہوتی ہیں, چاہے وہ آن لائن ہو یا کسی بھی فیلڈ میں ہو. آپ آئی ٹی میں بہت ایکسل کر سکتے ہیں, ہر جگہ ضرورت ہے. تو میں نے اپنا بیچلرس کمپلیٹ کیا تھا اور بس پھر شادی ہو گئی. اینڈ دین آئی ریئلائز کہ مجھے آگے کچھ کرنا ہے کنٹینیو, تو میں نے آن لائن کچھ مزید کورسز بھی کرتی رہی اپنی ہی فیلڈ ریلیٹڈ. مجھے اچھا یہ لگ رہا ہے دیکھ کر کہ یہاں پر میں صرف ویمن امپاورمنٹ کی کیا ہی بات, میں پوری اسٹرینتھ دیکھ رہی ہوں یہاں پر. جیتی جاگتی مثال ہے میرے سامنے کہ وہ بیٹھی نہیں رہی. آپ نے ایجوکیشن حاصل کی ہے, آپ اس کو اپنے کام لے کر آئی, اپنی فیملی کو سپورٹ کیجیے, اور نہ صرف سپورٹ کریں بلکہ آپ کے گولز ہیں جو آپ نے اچیو کریں. ٹریننگ میں سب سے زیادہ مشکل کوئی ایک مرحلہ ہو جہاں پہ آ کے یا تو تھوڑا سا آپ اٹکی ہو اور تھوڑی سی دشواری پیش آئی ہو, وہ مجھے تھوڑا سا جاننا ہے. کوئی ایسا انسیڈنٹ ہے, کوئی ایسا واقعہ جو ہم کو بتا کے آپ تھوڑا سا نالج دے سکتے ہیں؟ جی بالکل. اکیڈمی میں ایکچولی آپ کو پتہ ہے کہ فزیکلی بہت چیلنجز ہوتے ہیں. بالکل. تو ہم لوگوں کے ہوتے ہیں لانگ کراس کنٹری اور منی کراس کنٹری, جس میں تھرو آؤٹ ہمیں منی میں 3 کلومیٹرز رننگ کرنی ہوتی ہے, اور ایک اسپیسیفک ٹائم ہوتا ہے جس میں آپ نے واپس اکیڈمی پہنچنا ہے. اینڈ لانگ کراس کنٹری میں اٹس ڈبل دین دیٹ 6 کلومیٹر. اس میں ٹائم باؤنڈ ہے, اگر آپ واک کریں گے تو آپ ٹائم میں نہیں پہنچ پائیں گے. تو تھرو آؤٹ آپ کو رننگ کرنی ہے, جس میں 3 کلومیٹرز آپ نے بیچ سائڈ پہ رن کرنا ہے اینڈ 3 کلومیٹرز آن ہاتھ. تو وہ کرتے ہوئے دیر واز اے پوائنٹ کہ بس ہو گئی. اس کے ٹائم پہ سوچا کہ یار نہیں ہو رہا, اب نہیں ہو رہا, لیکن ہمت نہیں ٹوٹنے دی. خود کو سمجھا کہ بس تھوڑا اور, بس تھوڑا اور. وہ تھوڑا اور کرتے کرتے پورے 6 مہینے گزارے. بیوٹیفل. اور 6 مہینے اپنی بیٹی سے دور ہونا, بیٹی سے دور, یہ بھی ایک چیلنج سے کم نہیں. یہ سب سے بڑا چیلنج تھا. بیٹی سے دور رہنا. ہم لوگ کے پاس فونس نہیں ہوتے تھے, کانٹیکٹ نہیں تھا. فرسٹ 40 days we were not allowed to use phone. اور پہلی دفعہ جب 40 days کے بعد گھر بات کی, وہ فیلنگ ڈفرینٹ ہی تھی. اینڈ آئی اسٹل ریمبر کہ میں نے بس ہیلو کرتے اینڈ آئی اسٹارٹڈ کرائنگ. بالکل بہت وی آل کین انڈرسٹینڈ کہ وہ ماں بیٹی کا جو رشتہ ہے, اتنا انمول رشتہ, اس میں تو یہ ہوگا ہی. اینڈ مجھے ایک چیز یہ بھی اچھی لگ رہی ہے کہ آپ نے ایک تو ہار نہیں مانی. میں ایک اور چیز بھی یہاں پر دیکھ رہی ہوں کہ زندگی کا جو حصہ بنا دیا ہے ٹریننگ کو. تو پاکستان نیوی یا ہماری جیسے بھی ہم پاکستان کی جتنی بھی ہماری تینوں مسلح افواج کا ہم ذکر کر رہے ہیں, تو ٹریننگ از ویری امپورٹنٹ, ویری کروشل, ویری اسینشیل, کیونکہ ان کے ہاتھوں ہے ہمارے پاک وطن کی حفاظت. میں چاہتی ہوں کہ آپ کیمرے میں دیکھیں, ان خواتین کو مخاطب کریں جو بس ہار مان کے گھر بیٹھی, کیونکہ دیکھیں یہ آسان نہیں, باہر نکلنا, اپنے کریئر کو پرسو کرنا. جو لوگ نہیں کر پا رہے ان کو آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ بالکل, میں تمام ان خواتین, ان لڑکیوں کے لیے یہ کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ کی لائف میں کوئی ایسا موڑ آئے کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کے پاس آگے کوئی راستہ نہیں ہے, آپ شاید اندھیرے میں ہیں, تو آلویز ریمبر دیر از اسٹل آلویز اے لائٹ. آپ ہمیشہ کچھ کر سکتے ہیں, بس اس راستے کو ڈھونڈنے کی, وہ ہمت کرنے کی, اٹھ کھڑے ہونے کی, بس اتنی سی دیر ہے. اور اگر آپ کے کریئر میں بہت لمبا کوئی بریک آ گیا ہے اور آپ کو لگ رہا ہے کہ اب کیسے ہوگا, تو ایسا نہیں. اگر میں بینگ ہاؤس وائف, بینگ اے مدر, اپنی بیٹی کو چھوڑ کے اپنے ایک کریئر بریک کے بعد اتنا کچھ اچیو کر سکتے ہیں, اور صرف یہ نہیں کہ پرفارم کیا ہے یا یہ یونیفارم پہنا ہے, وتھ پرائڈ, وتھ آنر, اپنا بیسٹ پرفارم کر کے, اپنے کورس میں ٹاپ کر کے, اپنی لمٹس کو پش کر کے, اگر میں یہ سب کر سکتی ہوں تو آپ بھی کیوں نہیں, آپ سب بھی کر سکتے ہیں. اپنے آپ کو کم نہیں سمجھنا. لائف کے کسی بھی موڑ پہ, کسی بھی مشکل کے ٹائم یہ نہیں سوچنا کہ زندگی شاید آگے بڑھ نہیں سکتی. ہمیں ان چیزوں کو, ان چیلنجز کو, ان آزمائشوں کو ایکسیپٹ کرتے ہوئے ان کو اپنی ویکنیس نہیں بننے دینا, اپنی ایک اسٹرینتھ بنانا, اور اس اسٹرینتھ کے ساتھ آگے بڑھنا ہے اور ایک مثال بن کے دکھانا. میں چاہتی ہوں کہ آپ ان کو بھی مشورہ دیں, موٹیویشن دیں کہ جو ہماری شہدا کی فیملیز میں سے ہیں, خاص طور پہ بیگماں, خاص طور پہ مائیں جو
اپنے لال کو کھو چکی ہیں اس پاک وطن کی خاطر, تو ان کو آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ مام ان لوگوں کو, ان ماؤں کو, ان بیگمات کو جو اپنے بیٹے, اپنے ہسبینڈ کو اس کنٹری کی خاطر قربان کر چکے ہوئے ہیں, وہ ایک درد اور وہ کمی وہ میں محسوس کر سکتی ہوں کہ وہ کیا ہوتے ہیں. تو آج ہم نے جانا کہ پاکستان کی حفاظت ان کے لیے صرف ایک فرض نہیں ہے بلکہ مقدس امانت. سو آپ بھی اگر ہار مان رہے ہیں تو نہیں, آج ہی شروع کیجئے, ہمت سے کام لیجئے اور اپنے پاکستان کا نام روشن کیجئے. تھینک یو سو مچ, اٹ واز لولی ہیونگ یو. اور آپ سے بات کر کے مجھے اتنی ہمت ملی ہے کہ واقعی پاکستان کے لیے قربانی دینا پاکستان ضرور ڈیزرو کرتا ہے, اور ہم ان میں سے ہیں جو سینہ تان کے شہید ہونے کا جذبہ رکھتے ہیں. تھینک یو سو مچ. تھینک یو سو مچ. ہمیں اجازت دیجیے, اللہ حافظ.